بتا رہے ہیں مومن کا جو دل ہوتا ہے اللہ کا گھر ہوتا ہے. مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے. اور فقہ کا مسئلہ ہے، علماء کہتے ہیں، بڑے کہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر، جس مکان کے اندر تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے یا کتا ہوتا ہے، تو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس گھر میں کتا رہتا ہے یا تصویر لگی ہوتی ہے تو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جب ایک آدمی، عام انسان کے گھر میں اگر تصویر ہو یا کتا ہو یا غیر کی تصویر ہو ذی روح کی، تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ تو مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. کیا ہے؟ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. جب مومن کا دل اللہ کا گھر ہے اور مومن کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہوگی، دنیا کی تصویر بسی ہوگی، ایک مومن کے دل کے اندر کسی غیر محرم، کسی لڑکی یا کسی عورت کی تصویر بسی ہو، تو بتاؤ اللہ تبارک تعالیٰ کا نور اس بندے کے دل میں کیسے اتر سکتا ہے؟ جب اللہ کا نور ایک مومن کے دل میں اتر نہیں سکتا تو ظاہر سی ہے اس کے اوپر کوئی بھی بات اثر نہیں کرے گی. اس کا دل سنگ ہو جائے گا، پتھر ہو جائے گا، کوئی بات اثر نہیں کرے گا. اس کے اوپر دل پر مہر لگ جاتی ہے. تو ہمارے قلوب کے اندر جب گناہوں کی گندگی ہے، جب کسی بدکار، فحاشی عورت یا غیر محرم عورت کی تصویر کی گندگی ہوگی تو اس میں رب کی محبتیں، رب کی عنایتیں کیسے داخل؟ اور اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دل کو، قلب کو صاف کرنے کے لیے یہ آنکھ کے آنسو پیدا کیے. ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جس چیز کے اندر جنگ لگا ہوتا ہے یا کچرا ہوتا ہے، میلا کچیلا ہوتا، گندگی لگی ہوتی، تو اس گندگی کو پانی سے خوب مانج کر دھویا جاتا ہے. جب ہمارے دل کے اندر گناہوں کی گندگی ہے تو جب تک ہم اس کو مانج کر اپنے آنکھوں کے آنسو سے، پانی سے اس کو صاف نہیں کریں گے تب تک ہمارا دل پاک صاف نہیں ہوگا. اور جب ہر چیز سے پاک اور صاف دل ہوگا تب نور ایمان سے جو سنورا ہوا دل ہوگا، جو اللہ کو مقصود ہے، وہ آخرت میں کام آئے گا. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس وقت آخرت میں نہ تو کوئی مال کام آئے گا، نہ کوئی اولاد کام آئے گی، نہ پراپرٹی کام آئے گی، نہ کوئی وجاہت کام آئے گی، نہ کوئی تجارت کام آئے گی، نہ تو کوئی ملازمت کام آئے گی جس کی وجہ سے ہم دنیا میں فخر کرتے ہیں. اگر ہمارے بیٹے اور وہ کما رہے ہیں، ہمارے بیٹے کئی اچھا کماتے ہیں، ان کی جاب ہے، سروس ہے، کام دھندا میں لگے ہوئے، پیسہ آ رہا تو لوگ فخر اتراتے. یا ہمارے پاس اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو کوئی بڑی نوکری دے رکھی ہے، پیسہ آ رہا اس کے ذریعے سے، تو ہم اتراتے سب بھول جاتے ہیں. ضرورت یہ کہ اپنے دل کو سنوارے، اللہ کے لیے خاص کرے، اپنے دل کے اندر کلمہ کا جو ہے ماخذ کلمہ کا نور، کلمہ کے متعلق
اور کلمہ کا منبع اتارے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے دل کے اندر بسائیں. ضرورت اس بات کی کام یہ آئے گا. اسی وجہ سے قرآن نے کہا لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. وہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولادیں کام آئیں گے. صرف کام آئے گا تو کیا؟ سدھرا ہوا سنورا ہوا قلب سلیم کام آئے گا. اور قلب سلیم جب ہوگا جب اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت کو آپ نے اتارا. آج ہم غیر اللہ سے محبت کرتے، غیروں سے محبت ہے، نامحرموں سے محبت ہے. اسی وجہ سے اللہ کی محبت ہمارے قلوب میں نہیں آ رہی ہے. اسی وجہ سے اللہ کا جب ہم نام لیتے، جب ہم نماز پڑھتے، تو اسی وجہ سے ہم کو نماز میں اور وہ سجدہ کرنے کا حلاوت اور نماز کی حلاوت ہم محسوس نہیں کرتے. جب یہ ساری دل کی گندگی، یہ سارے دل کے اندر سے میل کچیل جب ہم صاف کر دیں گے، پھر کبھی دیکھیے کہ رات کی تنہائی میں اٹھیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کیجئے. جیسے حدیث میں ہے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. جب تنہائی کے اندر اپنے رب کو یاد کیجئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئیے، نادم ہوئیے، اپنی جوانی کے گناہوں کو کہ نہ جانے میں نے جوانی کے اندر کون کون سے گناہ کیے تھے، یہ ہاتھ کون کون سے گناہ کیے تھے، یہ زبان کون کون سے گناہ کیے تھے، یہ منہ کون کون سا گناہ کیا تھا، یہ شرمگاہ کون کون سے گناہ کیا تھا. دنیا نہیں جانتی لیکن وہ رب تو جانتا ہے. اے رب آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میں نے گناہ کیا تھا، الہی مجھے معاف کیجئے. اپنے ماتھے کو، اپنے داڑھی کو، اپنی ناک کو رب کے سامنے رگڑیے، معافی تلافی کیجئے اور اللہ کو اچھے اچھے نام سے پکاریے. وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کہ اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، اسی نام سے پکاریے. وَدَعُوا لَهُ تو اسی نام سے اللہ کو پکاریے. کتنی لذت آئے گی ہم کو اللہ کے نام سے. اس وجہ سے لذت نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کہ اس دل کے اندر رب نہیں. جب اس دل کے اندر سب ہوگا تو رب نہیں ہوگا، لیکن اس دل میں جب رب ہوگا تو سب نہیں ہوگا. ایک ہی چیز رکھ سکتے. اور جب کسی چیز کے اندر زنگ لگ جاتا، گندگی ہو جاتی ہے تو اس کو ختم کیا جاتا. ختم کرنے کے دو طریقے، یا تو اس چیز کو پانی سے دھویا جاتا ہے، مل کے اس چیز کو جس پر گندگی لگی ہوتی ہے کھرچ کر پانی سے دھویا جاتا ہے، یا تو اس چیز کو آگ پر سے دھویا جاتا، آگ پر پکایا جاتا ہے، آگ سے سکھایا جاتا ہے، آگ میں تپایا جاتا ہے، تب اس کی گندگی کیا ہے؟ ختم ہوگی. مثلا اگر کپڑے کے اندر گندگی لگی ہوتی ہے تو پانی سے خوب خرچ کر اس کو کیا کیا جاتا؟ دھویا جاتا ہے. لیکن کسی ہتھیار، کسی تلوار اور ڈھال پر گندگی لگی ہو تو، زنگ لگا ہوا ہو تو آگ میں تپایا جاتا ہے. پھر اس کو کیا ہے؟ رگڑا جاتا ہے. پھر اس تلوار پر ہتھوڑے چلتے ہیں، پھر جا کر وہ کیا ہوتا ہے؟ چمکتی ہے تلوار. تو لوہا وہ چمکتا. تو لوہے پر جب زنگ لگتی ہے، لوہے پر جب گندگی لگتی ہے تو اس کی آگ میں کیا؟ تپایا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہمارے دل پر، ہمارے قلوب پر، قلب پر جو گناہوں کا زنگ لگا ہوا ہے، اس کو جب تک ہم دھوئیں گے نہیں، اثر نہیں کرے گا. کسی چیز کے اوپر لیمینیشن ہو، چڑھا ہو، کور لگا ہو تو اس پر دھول اور مٹی کا اثر نہیں ہوتا. اس پر پانی ڈال دو، اثر نہیں ہوتا.
تو ہمارے دل کے اوپر جو گناہوں کا کور چڑھا ہوا ہے، اسی وجہ سے لوگوں کی باتوں کا، دین کی باتوں کا، اللہ اس کے رسول کے فرمان کا اثر نہیں ہوتا جب تک اس گناہوں کا زرد و کور ہم اس کو ہٹا نہ دیں، تب جا کر وہ شرائط کرے گا۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کہ تمہارے گناہوں پر، قلوب پر، دلوں پر زنگ لگا ہوا ہے تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، اور جب یہ زنگ دور کرو گے، ختم کرو گے، تب اللہ کی معرفت قلوب کے اندر اترے گی، اللہ کا نام لینے میں مزہ آئے گا، اللہ سے محبت پیدا ہوگی۔ جب کسی کا کسی کے اوپر دل آ جاتا ہے، عاشق کو اپنے معشوقہ کا نام لینے میں کتنا مزہ آتا، بار بار نام لیتا، تذکرے کرتا ہے، کیوں؟ اس سے محبت ہے۔ جب ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت اتر جائے گی تو ہم کو اللہ کا نام لینے میں بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ کا نام کتنے پیارے نام ہے، الرحمن کتنا پیارا نام ہے، یا اللہ تو کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، اس سے زیادہ تو کوئی مہربان دنیا کے اندر ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑی، آپ سے بڑی اپنے بندے پر تو کوئی مہربانی کر ہی نہیں سکتا۔ کر سکتا ہے کوئی مہربانی؟ اگر کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کی مدد کرتا ہے اور پھر وہ رشتہ دار، اس رشتہ دار جس نے مدد کی تھی اس کے موقع پر کھڑا نہیں ہو پاتا، اس کی مدد نہیں کر سکتا، فوراً وہ رشتہ دار خفا ہو جاتا، رشتہ ناتا توڑ دیتا ہے۔ لیکن رب بندے سے ہمیشہ رشتہ جوڑنا چاہتا ہے۔ اپنے بگڑے ہوئے بندے، اپنے بچھڑے ہوئے بندے جو ہے گناہگار بندے کا اس طریقے سے انتظار کرتا رہتا ہے جس طریقے سے ایک بچھڑی ہوئی ایک ماں اپنے بچھڑے ہوئے بیٹے کا انتظار کرتی ہے، رب اسی طریقے سے انتظار کرتا کہ اب یہ بندہ آ جائے گا، اب بندہ آ جائے گا، اب بندہ آ جائے گا، اب یہ لوٹ آئے گا میری طرف۔ تو اللہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر بیٹا نافرمانی کرتا ہے تو باپ گھر سے نکال دیتا ہے، اگر نوکر اپنے مالک کی نافرمانی کرے تو اس کو نکال دیا جاتا ہے۔ کمپنی کے اندر کام کرنے والے ورکرز اگر وہ کمپنی کے رول کو فالو نہ کرے، اگر کمپنی کے رولز کے خلاف کرتے ہیں تو کمپنی والے اس کو نکال دیتے ہیں۔ نکال دیتے کہ نہیں نکال دیتے؟ لیکن اس رب سے بزارہ کوئی تنخواہ کاٹ دیتے ہیں کمپنی والے کہ آپ نے اس رول کے خلاف آپ نے کام کیا تھا، یا آپ نے اتنے دن آپ نے بند کر دیا، چھٹی مار دی، آپ کو اس کی تنخواہ نہیں ملے گی، اس کے پیسے نہیں ملیں گے، ڈانٹ پڑتی ہے۔ لیکن ایک انسان صبح سے لے کر شام تک گناہوں کی زندگی گزارتا ہے، شب و روز ایک ایک پل اس کے گناہوں میں گزرتے ہیں، لیکن رب نہ کبھی ڈانٹتا ہے نہ ڈپٹتا ہے، پیار سے بلاتا ہے، اور بندہ صبح سے لے کر شام تک گناہ کرتا، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھے سے کھانے کے لیے اچھا رزق دیتا ہے، کھانے کے لیے دیتا ہے۔ کوئی نوکر اپنے مالک کا کام نہ کرے، اس کو کھانے کو دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ اگر بیٹا اپنا سگا بیٹا ہوتا ہے، نکما ہوتا ہے، اگر وہ کام دھندا نہیں کرتا ہے تو والدین اس کو الگ کر دیتے ہیں کہ تو کام نہیں کرتا ہے، تو کوئی لائق نہیں ہے، تو نکما ہے، چل الگ ہو جا، اپنا سسٹم الگ کر لے۔ لیکن رب جوڑتا ہے، کبھی نہیں الگ کرتا۔ صبح سے لے کر شام تک ہماری زندگی گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر 5 وقت بلاتا حی علی الصلاۃ،
حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آئیے کامیابی کی طرف آئیے، نماز کی طرف آئیے، رب کی طرف آئیے۔ رب آپ کو بلاتا، آپ سے پیار کرتا، لیکن پھر بھی رب کو کی بات کو ٹھکرا کر لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اگر تھانے کا ایک چپراسی آ جاتا ہے تو لوگ اس طریقے سے دوڑتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ میرے اوپر کچھ ہو جائے گا، ایک چپراسی سے ڈرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو حاکم الحاکمین ہے، ان سے کوئی نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے اپنا پیار کرتا ہے۔ اس کے نام کے اندر ہے یہ صفت پائی جاتی ہے، الرحمن، آپ نہایت رحم کرنے والے ہیں، آپ بہت مہربان ہیں۔ کبھی سچے دل سے، کبھی دل کی گہرائیوں سے تنہائی میں اس رب کو یاد کیجئے، الرحمن، آپ کتنے مہربان ہیں۔ اگر کسی کی نافرمانی کرے لوگ ڈانٹتے ہیں، اگر کمپنی کے اصولوں کو خلاف کرتے ہیں کمپنی پیسہ کاٹ لیتی ہے، اگر مالک کا ہم کام نہ کر پائے تو مالک اس دن کھانا نہیں دیتا، اس دن کی دیہاڑی نہیں دیتا ہے، لیکن رب آپ کتنے مہربان ہیں کہ آپ کی ہمیشہ نافرمانی کرتے ہیں لیکن پھر بھی روز ہم کو کھانا دیتے ہیں۔ روز نئی سانس، جو کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سانس کے بغیر انسان ایک منٹ کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا۔ دل کی حرکت، دل کی دھڑکن جو ایک منٹ میں 72 سیکنڈ کا ہے، 72 مرتبہ دھڑکتی ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ آنند پانند دل کی حرکت کو بند کر دے کہ ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گیا، تو بارہا نماز چھوڑتا ہے، بارہا میری نافرمانی کرتا ہے، چل آج جو میرے نعمت آپ کو دے رکھی ہے، دل کی دھڑکن کی، دل کی حرکت کی، چل میں بند کر دیتا ہوں۔ کبھی بند کیا؟ نہیں بند کیا۔ اگر چاہے وہ بند کر دے 1 منٹ کے لیے تو بندہ اس جہاں سے اس جگہ میں پہنچ جائے گا، اس دنیا سے اس دنیا کا مہمان ہو جائے گا۔ وہ سانس جو ہر نئی سانس اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے پیدا کرتا ہے، جو زندگی کا جو آدھار ہے، جس پر زندگی پوری ڈیپینڈ ہے، وہ ایک سانس اللہ تبارک تعالیٰ نئی سانس عطا کرتا ہے۔ اگر وہ چاہے کہ کل تم نماز پڑھنے نہیں آئے تھے، تم نے ظہر کی نماز چھوڑ دی تھی، تم نے عصر کی نماز چھوڑ دی، چلو ہم آپ کو یہ سانس جیسے نعمت جو دے رکھی، ہم ایک دن کے لیے تمہاری کٹ کر دیا، نہیں دے رہا، آدمی 5 منٹ کے اندر مر جائے گا۔ بتاؤ اس سے مہربان کوئی ہو سکتا؟ دیکھا اس کے نام کی طاقت، دیکھا اس کے نام کی پاور۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے سپر پاور ہے، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر کسی کی نافرمانی کرو فوراً سزا دیتا ہے، فوراً فائن لکھا دیتا ہے، اگر کسی کا نقصان کر دو فوراً وہ جرمانہ لے لیتا ہے۔ لیکن اللہ آپ کتنے بڑے ہیں، کتنے عظمت والے، کتنی بزرگی والے، کتنی بلندی والے کہ آپ کا کتنا نقصان کرتے ہی نہیں کرتے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کبھی نہیں جرمانہ لیتا ہے، کوئی بل نہیں لیتا، کوئی بل نہیں لیتا۔ یہ آپ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اس نابینا سے پوچھئے، اگر کسی نابینا سے کہا جائے کہ مجھے 1 لاکھ روپیہ دے دے اور میں تجھے روشنی جیسی نعمت دے دوں گا، 1 لاکھ روپیہ دے دے، میں تجھ کو دنیا کا جلوہ دکھا دوں گا، تو نابینا کہے گا تو 1 لاکھ کی بات کرتا ہے، مجھ سے پوری زندگی لے لے، پوری دنیا دے دے، اس کو دنیا کا جلوہ دکھا دے۔ اتنی بڑی آنکھ نعمت ہے، لیکن ان آنکھوں کا جو ہم روشنی، جو ہم گھر میں بلب جلاتے ہیں، روشنی جلاتے، بتی والے بجلی والے بل لے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ فری میں دیتے،
اس سے بڑی کون سی روشنی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا اور اہم بلب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن رب کہیں جو ہے بل مانگتا ہے، بس اس کا بل یہی ہے کہ اپنے رب کو یاد کیجیے۔ یہ بتاؤ کتنی بڑی احسان شناسی کی بات، کتنی بے وفائی کی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کی مدد کرتا ہے، اس کے دکھ اور درد کے اندر برابر کھڑا رہتا ہے، اور بعد میں اس کی مخالفت کر دے، وہ اس کو یاد نہ کرے، اس کو بھول جائے۔ اگر کسی رشتہ دار نے آپ کو بڑا سپورٹ کیا، آپ کو پیسے کی ضرورت تھی پیسہ دیا، آپ کو وقت کی ضرورت تھی اپنا وقت دیا، مال کی ضرورت تھی اپنا مال دیا، لیکن آپ اس کے پاس ایک فون کر کے اس سے شکریہ نہ ادا کریں تو کیسا اس کو لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ کہے گا یار کیسا بے وفا انسان ہے، کہتا کیسا احسان شناس ہے، نہ فرمان ہے کہ بتاؤ اس نے شکریہ بھی نہیں ادا کیا، اتنا بڑا ہم نے کام کر دیا اس کا۔ یہ کتنی بڑی بے وفائی کی بات ہے، احسان شناسی کی بات ہے کہ وہ رب سر کے بالوں سے لے کر پیشانی کے بالوں سے لے کر پیروں تک سراپا احسان ہی احسان ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ایک پیٹ کے اندر صرف ہاتھ میں انفیکشن کر دے، اپینڈکس ہو جائے، کوئی بیماری ہو جائے، صرف پیشاب بند کر دے ایک دن کے لیے، پاخانہ ہونا بند ہو جائے، آدمی کتنا پریشان ہو جائے۔ اور وہ چھوڑو جو پیشاب پاخانے کے مقام سے ریح ایئر جو نکلتا ہے، ہوا نکلتی ہے، وہ ہوا سے بند کر دے، آدمی بالکل پریشان اور پھرا ہزاروں ڈاکٹروں کے پاس بھاگا پھرے گا، وہ بند کر دے۔ یہ سب نعمت ہی تو ہے، احسان ہی تو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ تو ہم بتاؤ کتنا بڑا، ہم سے بڑا کوئی ظالم ہو ہی نہیں سکتا، ہم سے زیادہ احسان فراموش کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بے وفا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ بتاؤ اس رب کے اتنے احسان ہونے کے باوجود، اس رب کے اتنے نعمتیں دینے کے باوجود کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے احسانوں کا، تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، آسمان کے تارے ختم ہو جائیں گے، زمین کے ذرات ختم ہو جائیں گے، سمندر کے قطرے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت کبھی نہیں ختم، احسانات کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے حضور میں نہ آ سکے، اس کا نہ نام لے سکے، اس کا نہ ذکر کر سکے، تو اس سے بڑا بے وفا انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو ضرورت ہے اللہ کے نام کے جپنے کی، ضرورت ہے اس رب کو یاد کرنے کی کہ نہیں؟ بتاؤ پھر بھی وہ رب چاہتا تو ہم آپ کو سب کو آسمان سے بارش، آپ کی بارش کرتا ہو، ہم سب کو بھون دیتا، زمین کو پھاڑ دیتا، ہم کو ہماری بستیوں کو اس کے اندر تہش نہش کر دیتا، لیکن پھر بھی نہیں۔ اسی وجہ سے الرحمن، اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا پیار کرنے والا، الرحیم، اللہ تبارک تعالیٰ کتنا رحم دل ہے، مرسیفل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان سے، اپنے بندے سے ایک شیر خواہ دودھ پیتے ہوئے بچے کی ماں سے بھی 70,000 گنا محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے محبت کو بنایا اور ایک محبت کو پوری دنیا کے اندر تقسیم کر دیا، اس کے اندر انسان اور جنات اور حیوانات اور چرند و پرند سب میں محبت ایک حصے کے اندر، اور 99 حصہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی 99 حصہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔
ایک حصے میں پوری دنیا کو تقسیم کر دیا، انسان اور جنات، چرند پرند سب کو دے دیا، اور 99 حصے اپنے پاس رکھ لیجئے۔ بتائیے کہ وہ رب ہم آپ سے کتنا محبت کرتا۔ اب ہم رب کی نافرمانی کریں، رب ہم کو بلاتا ہے، رب اپنے گھر میں بلاتا ہے کہ آئیے تھوڑی دیر مجھ کو یاد کر لیجئے، اور ہم اس کے بلاوے پہ نہ پہنچ پائے، اس کو نہ یاد کر پائے، حاضری نہ دے پائے، تو ہم سے زیادہ بیوقوف کون ہو سکتا، ہم سے زیادہ بے وفا کون ہو سکتا، ہم سے زیادہ جو ہے احسان سراز کون ہو سکتا، احسان فراموش کون ہو سکتا۔ تو ضرورت ہے اس رب کو منانے کی کہ کبھی رات کو اٹھیے، آئیے اللہ کو یاد کیجئے۔ دیکھو اللہ کے ناموں میں کتنی لذت ہے، کتنا مزہ آتا ہے۔ پھر اللہ کی محبت، اس کی معرفت ہمارے دل میں اترتی ہے، پھر ہم کو ایمان کا، اسلام کا، نمازوں کا، اچھے اعمال کا کس طریقے سے حلاوت ہم کو ملتی، محسوس ہوتی۔ لیکن ہمارا دل ہی گندا ہے۔ غلب الرعنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہمارے دل کے اوپر گناہوں کا ضرب لگا ہوا، ہم اس کو صاف ہی نہیں کرتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور وہ توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو معاف کر دیجئے۔ اب عہد لیتے، وعدہ کرتے الہی اب ایسا گناہ کبھی نہیں کریں گے، اللہ معاف کر دے گا۔ پھر جب توبہ آپ کر لیتے دل صاف ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے سامنے آپ روؤ گے، توبہ کرو گے، جب ندامت کے آنسو نکالو گے تو یہاں کا جو آنسو پانی نکلتا ہے، اس سے جو ہے دل کے گناہوں کی گندگی دھلتی ہے، اور جب دل صاف ہو جاتا ہے تب اللہ کی معرفت، اللہ کا نور اور اللہ کی محبت اس قلب کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے۔ تب ہمیں دین و اسلام اور نمازوں کی حلاوت محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہمارے دلوں کے اوپر سب نقطہ پڑ گیا، اور وہ نقطہ ہم توبہ کرتے نہیں، اللہ کو یاد کرتے نہیں، اس کے سامنے روتے گڑگڑاتے نہیں، اسی وجہ سے گناہ پر گناہ ہوتے چلے جاتے، ہمارا پورا دل سیاہ ہو گیا، اسی وجہ سے کوئی بات اثر کرتی نہیں، صرف برائیوں کی طرف آنے بات جاتی۔ اور اللہ کی محبت کو، جب اللہ کی محبت دل کے اندر بٹھے گی، جب ہم نے اپنی نیت کو، اپنی آنکھوں کو ہم درست رکھیں گے۔ کیوں؟ یہ جو آنکھیں ہیں یہ دل کی کھڑکیاں ہیں، ونڈو ہیں کہ نہیں ہیں؟ جس طریقے سے گھر کی کھڑکی ہوتی، ونڈو ہوتا ہے، اسی طریقے سے دل کی ونڈو، دل کی کھڑکی کیا ہے؟ آنکھیں۔ جب ہم گھر کی کھڑکی، اگر ہوا چل رہی ہو اور گھر کی کھڑکی ہم کھول دیتے ہیں تو طوفان، کوڑا کباڑ، گرد غبار گھر میں ونڈو کے ذریعے سے داخل ہو جاتا، کیونکہ ہم نے گھر کی کھڑکی کھول رکھی ہے۔ اس پوری دنیا کے اندر، عالم کے اندر اس وقت ایسا پرفتن، پرآشوب دور چل رہا ہے، فتنہ فساد کا دور ہے، گناہوں کا دور ہے، عیاشی مکاری کا دور ہے، غیبت اور جھوٹ اور زناکاری کا دور ہے، بے حیائی کا دور چل رہا ہے۔ ہم آپ کو بچنا ہے، اپنے دل کی کھڑکیوں کو بند رکھنا ہے۔ یہ جو گناہوں کا جو دور، گناہوں کا جو ہوا، گناہوں، بے حیائی اور مکاری اور فحاشی اور عریانت اور زناکاری کا جو طوفان پوری دنیا، پوری عالم کے اندر چل رہا ہے، اگر ہم اپنی کھڑکی کو کھلا رکھیں گے، دل کی کھڑکی کو کھول دیں گے، تو یہ بے حیائی، مکاری، غداری اور فحاشی اور گناہوں کا جو گرد غبار ہے، کوڑا کباڑا ہے، وہ ہمارے دل کی کھڑکی سے آ کر کے ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا۔ جب دل میں بیٹھ جائے گا، دل گندا ہو جائے گا، اور گندی چیز میں پاک چیز نہیں اترتی ہے، آتی ہے۔ اللہ کی محبت کتنی پاک ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی عنایت، اللہ کی معرفت، اللہ کا نور کتنی پاک چیز ہے۔ ہم جو گھر کا گندی چیز ہوتی ہے اس کو
कूड़ा कबाड़ा होता है उसे हम कहाँ डालते? डर्टी बॉक्स में डालते, कूड़ेदान में डालते, घूरे पर डालते। और अच्छी चीज होती है साफ करके उसको हम फ्रिज के अंदर रखते हैं, क्योंकि वो अच्छी है, साफ है। तो साफ सुथरी चीज को साफ सुथरी जगह पर रखा जाता है और गंदी चीज को गंदी जगह पर रखा जाता है। ऐसा तो आपने नहीं देखा होगा कि अगर दूध हो अच्छा या अच्छी चीज हो, मिठाई हो, पकवान हो, अच्छा पाक चीज हो, वो ले जाकर कोई घूरे के अंदर रखता हो, डर्टी बॉक्स में रखता हो। ऐसा तो करता नहीं। और घूरा उठाकर, गंदगी उठाकर, कचरा और नाली का कचरा वगैरह उठा करके और बढ़िया फ्रिज में सजा कर रखता हो, ऐसा तो होगा नहीं। जो गंदी चीज है वो गंदगी में डाली जाती है और जो पाक चीज है वो पाकवी में रखी जाती है। तो दिल को गुनाहों से पाक कीजिए। जब दिल गुनाहों की गंदगी से पाक होगा तो अल्लाह की पाक मोहब्बत उतरेगी और अल्लाह की पाक मारिफत उतरेगी, अल्लाह का पाक नूर उतरेगा, अल्लाह की इनायत उतरेगी और अल्लाह की चाहत उतरेगी। इस्लाम की हलावत, इस्लाम की मोहब्बत और रोजा और नमाज और इबादत की हलावत, पाक हलावत हमारे दिल के अंदर, कल्ब के अंदर बैठेगी, उतरेगी। क्योंकि आज इतना जो है खतरनाक गुनाहों का और बुराइयों का माहौल चल रहा, हवा चल रही, तूफान चल रहा और हमने अपने दिल की खिड़की को खोल रखा है। जो लड़की गुजरी बेपेंदी खिलौटे, ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी, न जाने कितने जो है बेहयाई की तस्वीरें हमने इसमें बसा रखी हैं। गुनाहों का कचरा अपने दिल के अंदर, दिल की खिड़की से, इस आंखों के जरिए से हमने इसमें क्या कर रखा है? सजा रखा है, डाल रखा है। तो वहां अल्लाह का नूर कैसे उतरेगा? इसी वजह से अच्छे अमाल करने में, रोजा और नमाज के अंदर हमारी तबीयत नहीं चाहती, दिल नहीं लगता। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। तो सबसे पहले हम अपने दिल की खिड़की को बंद करें। अगर हमारी कोई बच्ची अगर घर की खिड़की खोल करके और चारे आम पर, क्या, हाँ, रोडों पर, शारे आम पर देखती है, झांकती है, नजारा करती है, गैर महरमों को देखती है तो मना करते, डांटते कि फौरन इस खिड़की को क्या करो? बंद कीजिए। ये खिड़की सिर्फ जरूरत के लिए, नजारा करने के लिए खिड़की नहीं है घर की रखी जाती है, जरूरत के लिए, ताकि आजान की आवाज आए और ताकि हवा आए, ताकि घर में रोशनी आए अगर लाइट चली गई, जरूरत के लिए, ना कि नजारा करने के लिए, ना कि अपने जिस्म का जलवा दिखाने के लिए। इसके लिए खिड़की नहीं। अगर अपने घर की किसी बच्ची को खिड़की पर देखते तो उसको क्या करते? फौरन मना करते कि इस खिड़की को बंद कर, खिड़की सिर्फ जरूरत के वक्त ही क्या है? खुलेगी। तो जो हमारे दिल की खिड़की आंख है, इनको सिर्फ जरूरत के वक्त हम क्या करें? खोला करें। अगर हर वक्त ये खिड़की खोल दिया हर वक्त, आज हमारी खिड़की तो हर वक्त खुली रहती है और सब बेहयाई और बुराई का और फहाशी और रियानत का हर वक्त हम नजारा करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सब कूड़ा हमारे दिल की खिड़की से आकर के हमारे दिल में बैठ जाता है, जिसकी वजह से हम अच्छे अमाल करने से कासिर हैं। हमारे दिल सख्त हो गए हैं, अच्छी बातें, हक चीज हमारे दिल क्या है? पसंद नहीं करते। तो सबसे पहली बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू यग़ुस्सू मिन अब्सारिहिम, ए ईमान वालो अपनी निगाहों को नीची रखा करो और अपने शर्मगाह की हिफाजत किया करो। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑल ऑफ जो इस्लाम ने हिदायत दी है इंसान को हया के ताल्लुक से, वो ये है कि सबसे पहले अपनी निगाहों की नीचे रखो,
अपनी निगाहों को, अपने दिल की खिड़की को हर वक्त खुला न रखा करो, जरूरत के वक्त इसको खोला करो, वरना बंद कर दो, वरना अगर खोल कर रखोगे तो गुनाहों की गंदगी इसके अंदर आकर दिल में बैठ जाएगी। तो हया के ताल्लुक से सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला ने हम सबको समझाया। कुरान नकल करता डंके की चोट पर कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कि हे लोगों, ईमान वालों, अपनी जो है दिल की खिड़की निगाहों को नीची रखा करो, बंद रखा करो, बेहयाई और जो उरियानियत का मुशाहिदा ना किया करो। इससे आपकी शर्मगाह सलामत रहेगी। ना जब आंखों से देखेंगे ये गंदी तस्वीरें ये आंख का कैमरा खींचता है और दिल की मेमोरी में ये रखता है, फिर ब्रेन दिमाग उसको सोचता है, जिसकी वजह से गंदे वसाइस और गंदे ख्यालात पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिना करने के लिए जो हमारे कदम उठते हैं और जिसकी वजह से ये हमारी शर्मगाह नाजायज जो क्या है खर्च होती, इस्तेमाल होती है, जो जहन्नम में लेकर जाएगी। पैगंबर ने फरमाया कि आप मुझे दो चीजों की जमानत दे दें। कई चीजों की? दो चीजों की जमानत दे दें, मैं आपको जन्नत में जाने की जमानत दे दूंगा। आप दो चीजों की मुझे क्या कर दें? गारंटी दे दें और मैं आपको जन्नत में जाने की गारंटी दिलवा दूंगा। वो कौन दो चीजें हैं? पैगंबर ने फरमाया सबसे पहले जुबान, फिर फरमाया शर्मगाह। या तो आदमी जुबान से झूठ बोलता है, गीबत करता है, बुरे अल्फाज निकालते, ऐसी बातें करता है जिससे ईमान वाले का दिल पारा पारा हो जाता है, जख्मी हो जाता है। या फिर शर्मगाह गलत जगह इस्तेमाल होती है। तो नबी ने फरमाया कि इन दो चीजों की आप मुझे गारंटी दे दीजिए, जमानत दे दीजिए, जुबान और शर्मगाह की, मैं आपको जन्नत में जाने की जमानत और गारंटी दे दूंगा। तो जरूरत है कि अपनी जबान की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, और हमारे शर्मगाह जब भी महफूज रहेगी सबसे पहले अपनी आंखों की हम हिफाजत करें, और तब जाकर हमारा दिल कल्ब क्या सुधरेगा, संवरेगा। अल्लाह तबारक तआला की मोहब्बत हमारे कल्ब के अंदर उतरेगी, उसका नूर उतरेगा, उसकी मार्फत उतरेगी, फिर देखिए कितना मजा आएगा, फिर जिंदगी का असल मजा आएगा। तो इंशाअल्लाह सबसे पहले हम अपने दिल को संवारें, अपने दिल को अल्लाह के लिए खास करें, दुनिया के सारे झमेले सब छोड़े कि इस उम्र में शादी ब्याह कई तमन्नाओं पर पानी फेरे, इनको कुचल दे। और यही सबसे बड़े जो है कोशिश है। अल्लाह ने फरमाया वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही वनहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। दिल तो चाहता था कि ये जिंदगी शराब और शबाब में गुजरती, ये शबाब में गुजरती, ये लड़कियों के से अय्यासी में गुजरती। दिल तो चाहता कि मेरी बीवी उमर जराद है, किसी नई को पटा लूं। दिल तो चाहता कि मैं फुला को भी इस्तेमाल कर लूं, उससे भी रिश्ते और ताल्लुक हमवार कर लूं, नाजायज रिश्ता बना लूं। लेकिन और वसाइल थे, मौके भी थे, लेकिन अल्लाह को बंदा डरा, अल्लाह को डरा कि मेरा रब देख रहा, मेरा रब ने ये मना किया है सारी चीजें, और अपने नफ्स को कुचल दिया कि अल्लाह के लिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। अम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही, अपने परवरदिगार से डरा, वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को कुचल दिया। तो अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, तो हम उसके लिए जन्नत की गारंटी लेते हैं, उसका हम टिकट जन्नत में जाने के लिए रिजर्व कर रहे हैं, रिजर्व कर रहे हैं। तो भाई अपने नफ्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी। जब हम अपने नफ्स की कुर्बानी देंगे
جب جا کر اللہ ہمارے دل کے اندر اترے گا، جب جا کر ہم کو ایمان اور اسلام اور نماز اور اچھے اعمال کی حلاوت ہمارے قلب کے اندر اترے گی۔ اور اب ضرورت ہے، کتنے سارے عمر دراز ہے لیکن شادی کی خواہش لے کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اب زندگی گزاریے اللہ کی محبت کو لے کر، عبادت میں پل کر۔ اتنے دن ہماری 60 سال 50 سال زندگی چلو جو گزرنی تھی گزر گئی، اب تو کم سے کم اللہ کو منا لو، اب تو اللہ سے صلح کر لو۔ نہ جب اللہ صلح کرنا چاہے گا، جب بندے صلح کرنا چاہیں گے مرنے کے بعد، جب عذاب قبر ہوگا چلائیں گے چیخیں گے رب صلح کر لے، تو رب صلح کرنا نہیں چاہے گا۔ آج رب صلح کرنا چاہتا ہے، ہر وقت کہتا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اے بندے آجا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جائے، ایمان میں داخل ہو جائے، مکمل داخل ہو جائے، اپنے ایمان کو بنا لے، اپنے ایمان کی تکمیل کر، اپنے ایمان کا اسباغ کر، اپنے ایمان کی حفاظت کر، اللہ اس کے رسول کے طریقوں میں زندگی گزار۔ اللہ صلح کرنا چاہتا لیکن بندہ صلح نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہی بندہ جب قبر میں پہنچ جائے گا، جب آپ کو سانپ اور بچھوؤں کے حوالے ہو جائے گا، تب یہ چیخے چلائے گا اللہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک کہیں گے اب میں نہیں صلح کرنا چاہے گا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ، تب انسان کہے گا قدمت لحیاتی، جو ہم نے اپنی زندگی